کشمیری عوام ہر سال 26 جنوری کو بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ کشمیری عوام یوم سیاہ منا کر بھارت کے کھوکھلے جمہوری دعووں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اس دن کشمیری عوام اقوام عالم کو یاد دلاتے ہیں کہ بھارت ایک غاصب قوت ہے۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کا جمہوریت کا دعویٰ محض ایک ڈھونگ ہے۔ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات نے بھارت کے جمہوری دعووں کی قلعی کھول دی ہے۔ ہر سال 26 جنوری کو بھارت اپنا یوم جمہوریہ مناتا ہے، جو 1950 میں بھارتی آئین کے نفاذ کے بعد جمہوری ریاست کے قیام کی یاد دلاتا ہے۔ تاہم یہ دن مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ بھارتی حکومت نے اس خطے پر غیر قانونی تسلط قائم کر رکھا ہے اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق کو پاؤں تلے روند رہا ہے۔ کشمیری عوام 26 جنوری کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں تاکہ دنیا کو بھارت کے وحشیانہ مظالم اور اپنے ناقابل تسخیر جذبہ آزادی سے آگاہ کر سکے۔ بھارت جمہوریت کے اصولوں کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے عملی اقدامات اس کے مکمل برعکس ہیں۔ جمہوری اقدار کے خلاف ورزیاں، اقلیتوں کے خلاف امتیازی پالیسیوں اور ہندوتوا نظریے پر مبنی حکومت کے قیام نے بھارتی نام نہاد جمہوریت کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کا رویہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی ایک واضح مثال ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے اور ان کی آواز دبانے کے لیے طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے ذریعے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی، جو کشمیری عوام کے ساتھ نہ صرف دھوکہ ہے بلکہ جغرافیائی حیثیت اور آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کی ایک منظم سازش ہے۔ اس فیصلے کے بعد مزید لاکھوں بھارتی فوجیوں کو خطے پر مسلط کر کے جنت نظیر وادی کو جہنم بنا دیا گیا، جس سے کشمیری عوام کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو گئی۔ بھارتی قابض وحشی درندوں نے نہ صرف سیاسی حقوق سلب کیے بلکہ معصوم اور نہتے کشمیریوں کو معاشرتی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ خطے میں آبادی کے تناسب کو ہندو اکثریت کے حق میں تبدیل کرنے کی سازشیں بھارتی حکومت کے غیر قانونی اور ناپاک ارادوں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ درندہ صرف بھارتی افواج نے کشمیری عوام پر مظالم ڈھانے کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ نہتے عوام ماورائے عدالت قتل کا شکار ہیں، نوجوان جبری گمشدگیوں کا سامنا کر رہے ہیں، خواتین کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں اور پیلٹ گنز کے ذریعے مظاہرین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے ہزاروں افراد اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ 26 جنوری کو کشمیری عوام دنیا بھر میں بھارتی سفارت خانوں کے باہر پرامن احتجاج کرتے ہیں تاکہ دنیا کو اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم سے آگاہ کر سکے۔ ان مظاہروں کا مقصد بھارتی حکومت کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرنا ہے۔ آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی مظاہرے اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جن میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کرتے ہیں۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور لاکھوں بے گناہ کشمیری بھارتی مظالم کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کی جدوجہد بے مثال ہے۔ کشمیری عوام کا عزم اور حوصلہ دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے مشعل راہ ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ آزادی کا خواب کسی بھی جبر سے چھینا نہیں جا سکتا۔ عالمی برادری پر لازم ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے اور کشمیری عوام کو حق رائے دہی دلوانے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ یہ مسئلہ صرف کشمیر کے عوام کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے ضمیر کا بھی امتحان ہے۔ کشمیری عوام کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد دنیا سے انصاف اور انسانی حقوق کی پاسداری کی اپیل کرتی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ صرف زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے
بلکہ یہ ایک انسانی المیہ ہے اور اس کا حل نکالنا عالمی برادری کے لیے ضروری ہے۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے زیر اہتمام بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی قیادت میں ریلی کے شرکاء نے کشمیر میں بھارتی جبر کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ تفصیل چودھری مظہر سے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس نے بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں سے کیے گئے حق خود ارادیت کے وعدے کو پورا کریں۔ بھارت نے بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں مندر تعمیر کیا۔ گو ماتا کے نام پہ نہ صرف کشمیری مسلمان نہیں، بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو بھی بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا۔ گوا میں عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو ان سمیت زندہ جلا دیا۔ جو پسے ہوئے اور کمزور طبقات ہیں، جن میں دلت سر فہرست ہیں، ان کو سڑکوں پر ذبح کر دیا گیا۔ مودی رجیم کا یہ انتہا پسندی کا ننگا ناچ پوری دنیا نے دیکھا۔ حریت رہنما غلام محمد صفی نے کہا، بھارت جمہوری نہیں فاشسٹ ملک ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا